رسپیکٹ آف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا مقام کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آئیے دیکھتے صحابہ کرام علیہ الرضوان سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، کس قدر محبت تھی۔ آپ نے ایک ٹریول کیا تھا، اور یہ ٹریول لڑائی کے لیے نہیں تھا، یہ تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپروکسیمیٹلی 1500 صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے گئے مدینہ پاک سے مکہ۔ بڑے سال ہو گئے تھے، تقریباً 6 سال ہو گئے تھے مکے سے مدینہ ہجرت ہو چکی تھی، عمرہ نہیں کیا تھا۔ اچھا میں اور آپ بھی اگر 1-2 سال نہ جائیں، ماشاءاللہ جو جانے والے ہیں، تو کتنی تڑپ اٹھتی ہے، مگر یہاں بات اس کی ہو رہی ہے جس نے 53 سال مکے میں گزارے تھے، روز کعبہ گھر کے سامنے تھا، روز ہی غالباً طواف ہوتا ہوگا، دعائیں ہوتی ہوں گی، عبادت ہوتی ہوں، اب 6 سال ہو گئے تھے، صحابہ کرام تڑپ رہے ہیں، نبی پاک کے دل میں تمنا ہے، اور اب پلان کیا کہ ہم نے جانا ہے عمرہ کرنے۔ 1500 صحابہ کرام نے احرام پہن لیا، احرام کی نیت بھی کر لی، ٹھیک ہے، اور اب کہاں پہنچے؟ یہ صحابہ کرام پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ اب وہاں انٹرسیپٹ کیا گیا، روکا گیا کہ مسلمان تو ہرگز مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، مکے والوں نے منع کر دیا، آپ کو تو اجازت ہی نہیں ہے، آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب لڑائی کا ماحول بننے لگا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہلے بھیجا کہ تم مکے جاؤ، تم سردار ہو، اور مکے والے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور جا کے نیگوشیشن کرو، بات چیت کرو، لڑائی سے حل نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی چونکہ اس زمانے میں بھی بڑے تاجر تھے، مکے والوں سے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے، آپ کی حمایت و پاسداری کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی پہنچ گئے مکے۔ اچھا صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، مکے پہنچے، طواف بھی کر لیا ہوگا، کعبہ بھی دیکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو آپ نے بات چیت کی، نیگوشیشن شروع کی، تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو تو ہم نہیں آنے دیں گے، آپ کے قافلے والوں کو تو ہم مکے نہیں آنے دیں گے، البتہ آپ آئی گئے ہیں، چلے آپ عمرہ ادا کر لیں، آپ طواف کر لیں اور آپ عمرہ ادا کر لیں۔ اب ذرا لیول آف رسپیکٹ سمجھو، احرام پہن کر اگر کوئی عمرہ نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس پر دم ہو جائے گا، اور کعبے کے سامنے پہنچ گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو جو پہلے احرام پہن لے کہتا ہے بس کسی طرح احرام اتارنے کا طریقہ بتائیں، جلدی سے طواف کروں، صحیح کروں، حلق کرواؤں، احرام اتر جائے۔ وہ اس حدیبیہ سے مکہ پہنچ چکے، کعبے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اہل قریش کہتے ہیں عثمان تمہارے قافلے والوں کو، تمہارے نبی کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہاں تم آ گئے ہو، طواف کر لو، کعبہ سامنے ہے، عمرہ کر لو، تم ادا کر لو، اتنی تمہاری ہم رعایت کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں رسول پاک کے بغیر تو میں نے عمرہ ادا نہیں کرنا ہے۔ سوچو کعبہ سامنے ہے۔ اب یہ جو نا بات بڑی باریک ہے، لوگ کہتے ہیں یار آپ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑی تعظیم کی بات کرتے ہیں۔ بھائی کعبے کا طواف کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے نا، رب کی عبادت کرنی ہے، کعبہ سامنے موجود ہے۔ مگر کیا عثمان غنی سے بڑا مفتی زمانے میں کوئی موجود ہے؟ ذوالنورین کہتے ہیں میں کعبہ سامنے ہے مگر میرے رسول سے پہلے میں طواف نہیں کروں گا۔ عثمان غنی اللہ اکبر۔ اب جب واپس جا گئے احرام کی حالت میں واپس چلے گئے حدیبیہ کے مقام پر، تو لوگوں نے پوچھا ہے عثمان آپ نے تو طواف کر لیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں سارا سال مکہ پاک میں رہتا میں رسول پاک سے پہلے طواف نہ کرتا، میں رسول پاک سے پہلے عمرہ ادا نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میں رسول پاک کے ساتھ بھی جاتا نا، تو جب تک میرے رسول پاک طواف نہ کرتے اس سے پہلے بھی میں طواف نہ کرتا۔ آئے ہائے۔ اب میرا خیال ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اب سمجھ آئے گا، وہ کیا کہتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ارے آقا راضی نہیں ہے تو پھر رب کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، محبوب راضی ہے تو محبوب کے صدقے اس کا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہمیں پریورٹیز سیٹ کرنی ہوں گی کہ نبی پاک کی تعظیم میں کوئی کمپرومائز، بال برابر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور رسول پاک کی تعظیم کا لیول کیا ہوگا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسپیکٹ کا لیول کیا ہوگا، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔